السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اس ویڈیو میں آپ کو ایک بہت اہم پیغام دینے والا ہوں۔ آپ ویڈیو چھوڑ کر ہرگز نہ جائیے گا بلکہ مکمل اس ویڈیو کو سنیے گا۔ بہت ہی اہم ضروری ایک پیغام دینے والا ہوں۔ سب سے پہلے اس پیغام کو سن لیجیے گا، اس کے بعد میں اپنی بات کو رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اس ویڈیو کو، اس پیغام کو سن لیجیے۔ ویڈیو نہیں بلکہ آپ لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ آپ نے اگر اس پیغام کو سن لیا، واقعی آپ سن کر کہیں گے واقعی یہ کتنا بہترین مسلمانوں کے لیے پیغام ہے۔ پہلے اس پیغام کو سنیے گا۔ اتر پردیش کا جو وزیر اعلیٰ ہے نا، آپ جانتے ہوں گے، وہ کہہ رہا تھا کہ محرم کے جو جلوس نکالے مسلمانوں نے، تعزیہ نکالا، کہہ رہا تھا ہم نے تو کہہ دیا تھا چھوٹا رکھنا چھوٹا رکھنا۔ کہنے لگے کچھ مسلمانوں نے تعزیہ بڑا بنا دیا، بہت اونچا کر دیا، اتنا اونچا کر دیا پیڑوں کی ٹہنیوں سے ٹکرانے لگا۔ کیا ہم مسلمانوں کے تعزیے کی وجہ سے کیا اپنے پیڑوں کے درخت کے ٹہنیاں کاٹیں گے؟ 40 سال میں پیڑ بڑھتا ہے، تعزیے کی وجہ سے ہم کیا ٹہنیاں کاٹیں گے؟ اگر تعزیہ لمبا کر دیں گے اور گھر میں گلی میں اگر کسی ہائی ٹینشن خطرناک تاروں سے اگر ٹکرائے گا تو ہم کیا تار کاٹیں گے؟ اگر کسی چھجے سے ٹکرا جائے گا کیا ہم چھجا توڑیں گے؟ دیکھ رہے ہیں آپ، کہہ رہا ہے بڑی مشکل سے گھر بنتا ہے، بڑی مشکل سے گھر بنتا ہے۔ کیا کسی کے گھر کا ہم چھجا تعزیے کی وجہ سے توڑیں گے؟ وہی ہے جو بلڈوزر ماسٹر ہے، وہی کہہ رہا ہے، یہ جو بلڈوزر چلاتا ہے نا گھروں پہ، وہی کہہ رہا ہے گھر کتنی مشکل سے بنتا ہے۔ اگر ہم کسی کے گھر کا چھجا توڑیں گے کیا ہم توڑیں گے؟ چھجا کتنی مشکل سے بنتا ہے۔ اس کو یہ نہیں پتا آپ نے 10 گھروں پہ بلڈوزر چلا دیا، وہ کتنا نقصان ہوا۔ اس نے یہ کہا کانوڑ یاتریوں پر جنہوں نے بھی تشدد کیا ہے نا، بدامنی پھیلائی ہے، شرارت کی ہے، ہم نے سارا ویڈیو گرافی کر رکھی ہے، سارے کیمروں سے فوٹو لے رکھے ہیں۔ کانوڑ یاتریوں کے بعد پھر ہم ویڈیو کیمرے دیکھیں گے اور جنہوں نے بھی شر پھیلایا ہوگا ان کے پوسٹر لگائیں گے۔ جب CAA جو وہ ہوا تھا نا پروٹیسٹ، اس میں پوسٹر لگائے گئے تھے نا، پوسٹر لگائے۔ مسلمانوں نے تو کانوڑ یاتریوں کا استقبال کیا نا، مسلمانوں نے کہیں تشدد نہیں کیا، لیکن انہیں مسلمانوں کے نورانی چہرے برداشت ہی نہیں ہے۔ وہ تو نئے نئے بہانے ڈھونڈ رہے ہیں کانوڑ یاتریوں پر جو تشدد، حالانکہ تشدد تو کانوڑ یاتریوں نے کیا نا۔ آپ اخبار اٹھا کے دیکھ لیجیے، آج کا بھی دیکھ لیجیے گا۔ بہرحال میرے مسلمان بھائیوں، یہ بکواس کرنے والے کرتے رہیں گے، ہمیں ان سے کچھ نہیں کرنا، ہمیں لڑنا بھی نہیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا۔ ہمیں تو یہ کہنا ہے کہ اللہ کے سپرد، ہم تو اللہ کے سپرد کرتے۔ جاؤ تم اپنی طاقت آزما لو، یہ نورانی چہرے تو تمہیں نظر آتے ہی رہیں گے، یہ چمکدار مسجدیں، یہ چمکدار روشن مدرسے مسجدیں نظر آتے ہی رہیں گے، چاہے تم کہیں چلے جاؤ۔ اللہ کے دین کی جیت ہوگی، حق کی جیت ہوگی۔ میں تو یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کانوڑ یاتریوں پر، کانوڑ یاتریوں نے جو شر پھیلایا ان پہ ایکشن ہونا چاہیے، اور کسی بے گناہ مسلمان پر کوئی فرضی مقدمہ نہیں لگنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ طرح طرح کی نعمتیں دنیا میں بھی عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرے گا۔ وحسن مآب، انجام اچھا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا انجام اچھا ہوگا۔ میں تو یہ مانتا ہوں کہ جس پر اللہ کی مہربانی آخرت میں ہوگی دنیا میں بھی ہوگی۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پر دنیا میں تو اللہ کی مہربانی نہ ہو، آخرت میں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کا محبوب ہے، جو آخرت میں محبوب ہے، وہ دنیا میں بھی محبوب ہے۔
اور اس طوبہ درخت کی جڑ میں جو نہریں نکل رہی ہیں، کافور اور سلسبیل کی نہریں نکل رہی ہیں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے۔ نیک کام کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھنے لگے نیک کام کیا ہے، جتنا اللہ کے احکام، اللہ کے حکم جو قرآن شریف میں ہیں اور اللہ کے سارے حکم جو حدیث شریف میں ہیں، وہی نیک عمل۔ اسی لیے آپ کو کبھی میں قرآن شریف کے کبھی کوئی آیت بتاتا ہوں، کبھی کوئی آیت بتاتا ہوں، اگر آپ غور کریں گے تو کبھی کسی پارے کی آیت ہے، کبھی کسی پارے کی آیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالی نے جگہ جگہ ہماری ہدایت کے لیے نئے نئے انداز میں فرمایا ہے۔ تو طوبہ درخت ایک بڑا شاندار، ہوادار، مہک والا، خوبصورت، جنت کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جنت کی جو خوبصورتی ہے، جنت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جنت کیا ہے؟ جنت میں کس طرح کی نعمتیں ہوں گی، کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کان نے سنا نہیں، کسی آنکھ نے دیکھی نہیں، کسی کے دل میں وہ بات آئی نہیں، اتنی زیادہ حسین و جمیل جنت ہوگی۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ دنیا میں کوئی نعمت آپ نے سنی نہیں ہوگی جو آپ کو جنت میں ملے گی، آپ نے دیکھی نہیں ہوگی جو آپ کو جنت میں ملے گی، جو آپ کے سان و گمان میں بھی نہیں ہوگی، جو آپ کے دل میں بھی نہیں ہوگی، وہ آپ کو جنت ہے۔ تو جنت اللہ نے بڑی عظیم الشان اپنی قدرت بنائی ہے، لیکن وہ انہی لوگوں کو ملے گی جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو ایمان لائے اور اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو چین مل جاتا ہے، چین مل جاتا ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، ان کو اللہ کے ذکر میں رغبت آتی ہے، شوق آتا ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے نہیں ہوتے نا، جو اللہ نہیں چاہتا کہ وہ نیک راستے پہ آئیں، آپ اگر ان کو دین کی بات بتائیں گے، اللہ کے ذکر کی بات بتائیں گے، ان کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوگی، کیا بیکار کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا دل لگے گا، اللہ کے ذکر میں دل لگے گا، دلوں کو چین ملے گا، سکون ملے گا، چین ملے گا، خوشی ملے گی۔ اور دل جو ہے نا، اللہ کا ذکر جو ہے ہمارے دل کے لیے روحانی غذا ہے، روحانی غذا۔ جیسے غذا ہوتی ہے نا، کھانے پینے کی چیزیں، ہمارے جسم کے لیے غذا ہے، روٹی ہے، کھانا ہے، چاول ہیں، پھل ہیں، ڈرائی فروٹ ہیں، ہمارے جسم کی غذا ہے۔ اور ہمارے دل کی غذا ہے اللہ کا ذکر۔ جتنا آپ اللہ کا ذکر کریں گے، صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے کہ لا يقعد قوم يذكرون اللہ تعالی، جب کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لا يقعد قوم يذكرون اللہ تعالی الا حفتهم الملائکہ، فرشتے ان کو اپنے اوپر، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں،
فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں. وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ کی رحمت ان کو ہر طرف سے چھپا لیتی ہے. اور وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور اللہ کا ذکر کرنے والوں پر عجیب سا سکون اور چین طاری ہو جاتا ہے، چین. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے. جو لوگ بیٹھ کر دنیا میں ذکر کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے اس مخلوق میں جو اللہ کے پاس ہے. کیا مطلب ہوا؟ آپ اپنے گھر میں بیٹھ جائیے، بچوں کو بٹھا لیجئے، عورتوں کو بٹھا لیجئے، قرآن شریف پڑھ لیجئے. سب لوگ بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ لیں، سب لوگ بیٹھ کر کوئی دین کی کتاب پڑھ لیں، سب لوگ بیٹھ کر کوئی صحابہ کرام کی مبارک زندگی کے احوال پڑھ لیں، سب لوگ بیٹھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کی کوئی کتاب پڑھ لیں. تو جیسا آپ نے اس بیان کو سنا، واقعی یہ بڑی نصیحت اور بہت ایک اچھا عمدہ پیغام ہے. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس پیغام کے متعلق اپنی رائے کمنٹ میں ضرور پیش کریں، اور یہ ضرور بتائیں کہ یہ اس طریقے کا یہ پیغام کیسا ہے مسلمانوں کے لیے، سارے دیش کے لیے،